یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شاپارہ سلی امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا. پنجاب کے کلچر میں خوابوں کو بہت اہمیت حاصل ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ کل شہباز شریف صاحب نے اپنے گھر تمام اپوزیشن کو دعوت پہ بلایا، جس میں نہ صرف پی ڈی ایم کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی گئی بلکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلافات کو بھی ختم کرنے کے حوالے سے غور و فکر کیا گیا. سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ان کے اس عمل پر جو ہے ان کو نواز شریف صاحب کا مینڈیٹ حاصل ہے کہ نہیں. ساتھ ہی ساتھ کیا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مشترکہ لیڈر کے طور پر اپوزیشن کے ذمہ داریاں نبھا پائیں گے. بہت سارے لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جاگیر ترین صاحب اور ان کا ہم خیال گروپ جو ہے وہ کہاں ٹائم فش ہو گیا ہے. شہباز شریف کے آنے کے بعد جو ہے وہ پی ڈی ایم کی کیا صورتحال ہوگی، اس کی کیا حیثیت ہوگی، اور جو پی ڈی ایم بالکل ختم ہو گئی تھی وہ واپس ریوائیو ہوتی آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ میرا خیال ہے پی ڈی ایم ابھی ریوائیو نہیں ہوگی، کچھ عرصے میں ہو جائے گی. اچھا. کیونکہ جو بنیادی خلش اور کنفلکٹ ہے سسٹم کے اندر وہ اپوزیشن کی پارٹیز کو، نواز لیگ کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی مجبور کرے گا کہ وہ پھر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں. اچھا. کیونکہ حکومت کا دباؤ ویسے ہی موجود ہے، کیسز ویسے ہی نئے کھولے جا رہے ہیں، جو پرانے ختم ہو گئے تھے وہ بھی کھولے جا رہے ہیں. تو شہباز شریف دوبارہ سے متحرک ہوئے ہیں رہا ہونے کے بعد. دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے ہائی کورٹ میں جو رٹ داخل کی تھی کہ انہیں باہر جانے سے روکا گیا ہے اور توہین عدالت کی جائے حکومت کی، وہ انہوں نے واپس لے لی. ویری انٹرسٹنگ. آپ پوچھیں گے کیوں واپس لے لی؟ بالکل. انہوں نے واپس لے لی کہ انہیں ڈر لگا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ضمانت بھی رد نہ ہو جائے. لہذا انہوں نے باہر جانے کے راستے کو تجویز کو ملتوی کر دیا. لیکن میں نے کہا تھا لندن پلان اپنی جگہ موجود ہے اور لندن پلان پہ عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ نواز شریف واپس نہیں آتے، مکمل طور پہ آشیرواد نہیں دیتے شہباز شریف کو. اس کے لیے ان کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ وہ آئیں گے. اچھا. البتہ یہ ہے کہ اس پہ بہت کی بچی ہو رہی ہیں ہماری بہت ہر دل عزیز رہنما محترمہ مریم نواز. آج بھی انہوں نے کچھ سخت باتیں کی ہیں، ظاہر کیا ہے کہ وہ بھی ہیں میدان میں. ٹھیک ہے. لیکن جو کل شہباز شریف کا جو تھا ڈنر، وہ اصل میں ایک طرح کا اس کا ایک سمبولک ویلیو تھی کہ شہباز شریف بطور اپوزیشن لیڈر اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ باقی اپوزیشن پارٹیز بھی قومی اسمبلی میں انہیں بطور اپوزیشن لیڈر کے قبول کریں. ٹھیک ہے. لیکن وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک وہ یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کے چیئرمین کے اپوزیشن لیڈر کے طور پر نہیں مانتے. اور اس پہ جھگڑا پڑا ہوا ہے. آج پھر مولانا نے پھر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں وہ، لیکن وہ معافی مانگے. بھائی معافی کس بات کی مانگے؟ سب ڈرامہ لگا تھا یہ استعفوں کا. بالکل. کوئی استعفے دینا نہیں چاہتا تھا. پیپلز پارٹی کے گلے میں آپ نے ڈال دیا. یہ شہباز شریف صاحب استعفے دینے والے ہیں. لیکن ہم کیا کریں، جب سے شہباز شریف رہا ہوئے ہیں، ہمارے دوست عباسی صاحب یا دوسرے جو پی ایم ایل این کے حریت پسند جو رہنما تھے، جو نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں، اس سے کم پہ وہ راضی نہیں ہوں گے. اللہ انہیں ان کے عزم پہ قائم رکھے. صحیح. اب وہ انہیں چپ لگ گئی ہے. اب وہ بڑی پھی احسن اقبال ہمارے دوست، میں انہیں بھی دیکھتا ہوں، بڑے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈیفینڈ کرے پارٹی پریزیڈنٹ کو. امتیاز صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا، جب آپ نے بات کی کہ مریم نواز کا بیان جو ہے وہ آج کا وہ آپ کو اس سے اندازہ ہوتا ہے، تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ایک تو اپوزیشن کی تمام پارٹیز میں اختلافات ہیں سو ہے، دوسرا جو ہے وہ نون لیگ کے اپنے اندر کافی میجر اختلافات ہیں؟ وہی بالکل وہی بات ہے. ایک مصالحت کی لائن ہے، ایک مخالفت کی لائن ہے، ایک اچھا کوپ ہے، ایک بیڈ کوپ ہے. تو ایسی صورت میں یہ کھیل پارٹی کا ان کی خاندانی پارٹی ہے. اس خاندان کے اندر یہ بحث، یہ دونوں رول پلے ہوتے رہتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کیفیت میں جو ہے یہ حکومت کے اگینسٹ کچھ کر پائے گی کہ پی ڈی ایم؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیے بہت بنیادی باتیں ہیں. دو لائنیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اگر تو یہ کہتے ہیں نظام کی تبدیلی لانی ہے، سول ملٹری تعلقات کو بدلنا ہے، تو میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس پروگرام کے ذریعے اپیل کرنا چاہتا ہوں اور انہیں یہ پروگرام بھیجوں گا بھی. اچھا. جو دیکھیں کہ وہ طے کرے
کہ ہم کسی طرح کی بھی سلیکٹڈ بننے کی یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میل جول بنا کر دوبارہ اقتدار میں نہیں آئیں گے، اور اس کے لیے عمران خان کو بھی دعوت دیں، پوری پارلیمنٹ کو دعوت دیں کہ آئیے ہم یہ سول ملٹری تعلقات کو آئین کے حساب سے ہموار کرنے کے لیے یا ری آرگنائز کرنے کے لیے، ترتیب نو کے لیے آئین کے مطابق آئیے ہم لیجسلیشن کرتے ہیں، اچھا، ہم آئین سازی کرتے ہیں، آئین میں کچھ نئی شکیں ڈالتے ہیں، ہم انٹیلیجنس سروسز کے کام کو اور دائرہ عمل کو ریگولیٹ کرتے ہیں، قانون کے مطابق لاتے ہیں، پارلیمنٹ کی دفاعی معاملات میں اور خارجہ معاملات میں بالادستی کے لیے پارلیمنٹ کو امپاور کرتے ہیں۔ آپ کی ساری باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، جتنی بھی اپوزیشن کے لیڈر ہیں اپنے اپنے ٹائم پہ پارٹی سلیکٹڈ رہی ہیں، سو یہ اپنے ذاتی مفاد کو سائڈ پہ کر پائیں گے؟ یہ رول بدلتے رہتے ہیں، آپ دیکھتی نہیں، مفاد کو کریں گے سائڈ پر، آپ دیکھتے نہیں ان کے یہ رول کنسسٹنٹ نہیں رہی، یہ ہر پارٹی اپنی اپنی باری پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملتی رہی، بالکل، اور کچھ پارٹی تو پیدا ہی اسٹیبلشمنٹ کی تھی، پیداواری تھی، جیسے خود نواز لیگ، لیکن یہ بائی روٹیشن یہ مزاحمت، کیونکہ یہ جو سسٹم ہے اس کے اندر دیکھیے نا، آئینی طور پہ پارلیمنٹ بالادست ہے، آئینی طور پر چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ دیکھتے نہیں پچھلے دنوں سے خبریں آ رہی ہیں، افواہیں ہیں اور سالڈ افواہیں بھی ہیں کہ نا عمران خان کھڑے ہو گئے، ڈر گئے کہ چیف ایگزیکٹو میں ہوں، انہوں نے یہ ڈاکٹر معید یوسف کو پورا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا بطور فل منسٹر کے اپائنٹ کر دیا، صحیح، اور انہوں نے خارجہ پالیسی پہ بھی کچھ سٹینڈ لے لیے، جو غالباً راول پنڈی میں ان کی پذیرائی نہیں تھی یا اس کے مطابق نہیں تھی جو راول پنڈی چاہ رہا تھا یا جی ایچ کیو چاہ رہا تھا، صاف لفظوں میں۔ تو عمران خان ڈٹ گئے، عمران خان اس بات میں ڈٹ گئے کہ میں نے کوئی نہیں دینا ہے نارو، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی ان کو چونکہ کمزور زمین پہ کھڑے ہیں، انہوں نے کیا کیا عمران خان نے کہ کہا، بار بار کہہ رہے ہیں کہ حکومت جاتی ہے جائے، میں نہیں ہوں گا، بلیک میل نہیں ہوں گا، اور عمران خان اس کے تیار بھی ہیں۔ اب مشکل آن یہ پڑی ہے، اچھا اسے عمران خان کو نکال بھی دیں، نکل جائے تو متبادل حکومت کیا ہوگی، کیا الیکشن کے لیے جانا پڑے گا؟ ابھی تو الیکشن کے لیے ماحول نہیں ہے، تو پھر کیا کوئی نئی کولیشن حکومت بنانی پڑے گی، کوئی قومی حکومت بنانی پڑے گی، کوئی متبادل آلٹرنیٹیو گورنمنٹ بنانی پڑے گی، وہ کیسے بن سکتی ہے؟ ان پارٹیوں میں تو پی ڈی ایم میں آپ دیکھ رہے ہیں جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، تو لہٰذا اس خلا کا فائدہ بھی عمران خان کو مل رہا ہے کہ ابھی متبادل سامنے نہیں آتا، اس پارلیمنٹ کے اندر سے نہیں آتا۔ اس پر تھا البتہ انحصار کے، چونکہ عمران خان کی بہت تھوڑی 8-10 ایم این ایز کی اکثریت ہے قومی اسمبلی میں، وہ ٹوٹ سکتی ہے، اور تو لہٰذا اب کیا ہوا ہے، یہ کیسے میدان میں اترے جہانگیر ترین صاحب، انہیں میدان میں اتارا گیا، ورنہ جہانگیر ترین صاحب اتنے دھندے کر رہے ہیں، اتنی منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، اتنے مال بنا رہے ہیں، ان کو کیا ضرورت، اربوں اور اربوں روپے بنا رہے ہیں، وہ سارے طرح کے کام کرتے ہیں جس طرح پاکستان کی مافیاز کہ باقی لوگ کرتے ہیں، بزنس مافیاز ایسے ہی کرتے ہیں، اور یہ کوئی مختلف نہیں ہے، یہ سارے خاندان یہی کرتے ہیں، تو وہ کیسے ڈٹ کر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یقیناً ان کا بازو مروڑا گیا، اندر کی کنفلکٹ کی وجہ سے مروڑا گیا، وہ کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھ بہت سے لوگ تھے، سب لوگوں کے اپنے اپنے ایشوز بھی ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ کہ جو ملاقات ہوئی یہاں پہ ایم پی ایس کی چیف منسٹر کے ساتھ، سب نے کیا مطالبات کیے؟ سارا نوکریاں دے دیو، ساڈا اے سی لا دیو، سارا ڈی سی لا دیو، ہمارا ایس ایچ او لگا دو، ہمارا ایس پی لگا دو، اور یہ کہ ہمیں ترقیاتی پروگرام دے دو۔ نہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ حلقوں کی سیاست کرتے ہیں کہ جو ایم این اے ایم پی ایز ہوتے ہیں، ان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوکل ڈیولپمنٹ ہو، لوکل تعمیرات ہوں، تاکہ اگلے الیکشن میں جن کو فائدہ ہو سکے، سڑکیں بنے، پانی کا بندوبست ہو، وغیرہ وغیرہ مسائل ہوتے ہیں لوکل مسائل۔ تو چیف منسٹر صاحب نے ان کے سارے مطالبات مان لیے۔ اب انہیں شک ہے کہ پورے ہوتے کہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، جا کے چیف منسٹر صاحب نے عمران خان کو رپورٹ بھی دے دی سمجھا کی، پھر یہ بھی طے ہو گیا کہ اب بیانات نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی طے ہو گیا کہ یہ لوگ، بڑا خدشہ یہ تھا کہ یہ بجٹ اجلاس میں ووٹ ڈالنے نہ آئے، اچھا، بیمار ہو جائے،
ٹھیک ہے، ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے ایسا، ہاں کہیں کرونا ہو گیا صحیح، اور جی کرونا کا شک ہے آئسولیشن میں چلے گئے بالکل، یا کچھ اور ہو گیا ہے، تو حکومت ڈری ہوئی تھی، کانپ رہی تھی. اور یہ تو بہت ہی پکا شک تھا پنجاب میں حکومت گئی کہ نہیں. اچھا اب گئی کیونکہ وہ 25-30 ایم پی ایز ان کے ساتھ ہیں کافی اور بڑے ایم پی ایز ناراض ہیں. یہ 25-30 نہیں ہیں، یہ 60-70 سے زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ لوگوں کو کوئی وہ ٹکا ٹوکری ہو گئے ہیں ایم پی ایز اور ایم ایل ایز، اپنے حلقے میں جا نہیں سکتے. صحیح، تو لہذا انہوں نے اپنا ڈیولپمنٹ پروگرام میں اپنا حصہ مانگنا مانگ شروع لیا. کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا، یا یہ بالکل ٹائی فش ہو گئے؟ نہ یہ ٹائی فش ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، نہ انہوں نے ختم ہونا ہے. یہ ایک چیک ہے عمران خان پہ. اچھا عمران خان صاحب جو بہت زیادہ رسیاں توڑا رہے تھے اور بڑی اکڑ رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں بچوں، اپنی لمٹس میں کیپ ان یور پلیس، اپنی جگہ پہ رہیے آپ. اوکے، اس کے لیے انہوں نے دکھا دیا کہ یہ ہے آپ کی اوقات. تو لہذا وہ کام ہو گیا ہے، وہ چیک ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو لہذا کیا ہے کہ اب وہ بجٹ اجلاس میں پیسے دیں گے. ابھی کیا طریقہ ہوا ہے بھائی، یہ جو سینیٹر ظفر جو ہے وکیل صاحب، انہیں کیسے آپ نے لگا لیا، کس قانون اور آئین کے تحت لگا لیا کہ وہ ایف آئی اے کی تحقیق کرے اور ملزم کی تحقیق بھی کرے اور پھر بتائیں پرائم منسٹر کو کہ کیا زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یا کیا کیس ہے یا کیا کیس نہیں ہے. اس کے سامنے جہانگیر ترین بھی پیش ہوئے ہیں، اس کے سامنے ایف آئی اے والے بھی گئے ہیں. یہ کس قانون کے تحت ہے؟ یہ سارا این آر او ہے، یہ سارا مکہ ہے. تو لہذا جہانگیر ترین اور ان کے حلقے میں گروپ میں اطمینان آ گیا کہ بھئی یہ معاملہ اب ٹھنڈا ہو جائے انڈر کنٹرول. لیکن ابھی بھی انہیں شک ہے. اچھا، لہذا انہوں نے پھر اپنا اجلاس کیا ہے. شک کیوں ہے ان کو؟ انہیں شک ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ باقی ایم پی ایز نہ توڑ لے عمران خان اور ایم ایل اے نہ توڑ لے یہی جو ڈیولپمنٹ پروگرام. آپ کو لگتا ہے سارے کے اندر جو ایم پی ایس کی چاندی ہوئی ہوئی ہے؟ ایم پی ایز کی چاندی بھی ہوئی نہیں، چاہتے ہیں چاندی ہو جائے. اچھا، اچھا پھر یہ کہ وہ ایم پی ایز یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے بہت جہانگیر ترین کے لائلسٹ ہیں، انہیں بھی اشارہ ہے. اور دوسرا انہیں اپنا حلقوں کا کام چاہیے بھائی، انہیں فنڈ چاہیے، ڈیولپمنٹ فنڈ چاہیے. تو لہذا حکومت بھی یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان لوگوں کو توڑ لیا جائے. تو لہذا یہ گروپ رہے گا. اچھا، یہ اگلے الیکشن میں بھی آئے گا. اوکے، اور یہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اور انہیں ایک بیلنسنگ فیکٹر بنایا جائے گا اچھا، توازن کرنے کے لیے پنجاب میں. اچھا، کیونکہ نواز لیگ بھی بہت ہوا میں ہے کہ وہ پنجاب سویپ کر جائیں گے. ان کا ہوم گراؤنڈ پنجاب سویپ اب نون لیگ نہیں کر سکے. یہ جو 40-50 لوگ تحریک انصاف سے اٹھیں گے یا تحریک انصاف میں رہیں گے یا اس سے الگ ہو کر لڑیں گے، یہ ایک پنجاب میں بیلنسنگ فیکٹر بنے گا. فیڈرل لیول پہ گورنمنٹ بنانا، ہاں پنجاب میں پی ایم ایل این اکیلے گورنمنٹ بنا سکے. پی ڈی ایم یہ طے کرے کہ اس نے سول ملٹری تعلقات کو آئینی حساب سے بدلنے کے لیے اپنی ایک میڈیم ٹرم، شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم اسٹریٹجی لے کر آئے صاحب. اچھا، آپ کی جو بات آپ کر رہے ہیں اس کو میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں اس کے اندر میری جانب سے، مجھے اس کا جواب دے دیجیے. آپ جو بات کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی، جہاں سے میں بحیثیت ایک عام پاکستانی اگر اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کے لیڈرز ہوں، اپوزیشن کے یا حکومت کے اندر موجود لوگ ہوں، اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ سول ملٹری تعلقات میں بیلنس کیا ہے. ہر کوئی اپنی باری چاہتا ہے. سو اگر یہی بیسک بنیاد رہتی ہے تو پی ڈی ایم بنے نہ بنے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں جی، کہ ایک تو یہ راستہ ہے، دوسرا راستہ یہ ہے کہ نہیں ہم اس سسٹم کے اندر ہی کھیلیں گے جو پاور سٹرکچر ہے. بالکل. اور یہ کہ آرمی بڑا پولیٹیکل پلیئر ہے اور ہمیں ان کے ساتھ مل کر کوئی گیم میں پولیٹیکل گیم کھیلنی ہے. اب یہ گیم دوسری والی جو ہے یہ شہباز شریف کی گیم ہے. ٹھیک ہے، یہی زرداری صاحب کی گیم ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ پہلے بھی باپ کے ساتھ کر چکے تھے، بعد میں بھی باپ کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ کام کیا. اس کے سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن، اپوزیشن کے لیڈر کے الیکشن میں، گیلانی صاحب کے الیکشن میں. تو یہ دونوں پارٹیاں یہ کرتی ہیں. ابھی انہوں نے ایک بندہ بھی باپ پارٹی سے نہیں لیا، وائس پریزیڈنٹ بنا دیا ہے بلوچستان سے، مسلم لیگ نواز نے. وہ کیسے بنا دیا ہے؟ تو یہ سارا ہی کام کریں گے. تو یا تو آپ یہ لائن اختیار کریں کہ یس ہم نے ملا کر مکا کے کھیل کھیلنا ہے. یس سر والی لائن جو ہے آج عمران خان کی باری ہے، کل کو ہمیں سلیکٹ کر لو. یا پھر یہ کہ جو فضل الرحمان کہہ رہے تھے یا جو نواز شریف کہہ رہے تھے کہ ہم تو بھائی سسٹم بدلنا چاہتے ہیں،
اگر وہ لیں گے تو پی ڈی ایم کی سیاست ایک ہوگی، اگر یہ دوسرا راستہ لیں گے تو اس کی سیاست دوسری ہوگی. اگر دوسرا راستہ لیں گے تو پھر یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں عمران خان کو نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں کچھ اپنی اپنی پوزیشن بہتر بنانے کے لیے، لیکن ساتھ ہی یہ لڑیں گے بھی ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے بھی اور ایک دوسرے پہ سب کر لے جانے کے لیے بھی. کیونکہ پیپلز پارٹی میدان میں ہے، پیپلز پارٹی میدان میں پنجاب میں بھی آئے گی، پیپلز پارٹی میدان میں کے پی اور بلوچستان میں بھی جائے گی، مسلم لیگ نواز بھی جائے گی. انہوں نے اپنا اچھا یہ پی ڈی ایم کا الائنس بنا لیا ہے پیپلز پارٹی کو سائڈ لائن کر کے. یہ اگلے الیکشن کی تیاری ہے، عمران خان بھی اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پی ڈی ایم طے نہیں کرے گی کہ اس نے راہ کے لینی ہے، آیا اس نے مصالحت کی راہ لینی ہے، آیا اس نے نظام میں تبدیلی کی راہ. آپ کو کیا لگتا ہے کیا راہ لینی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ تمام جمہوری پارٹیوں کو اس مسئلے کو جو میوزیکل چیئر چل رہی ہے اسے ختم کرنا چاہیے. کیسے؟ اس لیے آئین میں تبدیلی لے کر آئیں. ٹھیک ہے، آپ پبلک اوپینین موبلائز کریں، آپ رائے عامہ کو جیتیں، آپ اسمبلی میں. میں تو یہ کہوں گا کہ عمران خان کو دعوت دیں، ٹھیک، کیونکہ عمران خان بھی بطور چیف ایگزیکٹو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پر کٹے ہوئے ہیں. تو لہذا کیا ہوگا، ایک بڑا گرینڈ اسمبلی جو ہے، یہ نیشنل اسمبلی ایک گرینڈ گیم کے لیے ایک مرکزہ بن سکتی ہے. لائیں پھر وہاں پہ آئینی ترامیم لائیں، وہاں پہ لیجسلیشن لائیں، وہ ریگولرائز کریں ریاستی اداروں کو کہ وہ آئین کی حدود میں رہے اور یہ سیاست میں ان کی مداخلت ختم ہو. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ایسا وہ نہیں کرے گی، کیونکہ یہ پارٹیاں فلی ڈیموکریٹک بھی نہیں ہیں، پوری طرح جمہوری بھی نہیں، بالکل، اور یہ انکنسسٹنٹ ہیں اور یہ بار بار سمجھوتے کر دیتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اب انہیں ایک اور چیز ریوائز کرنی پڑے گی. وہ کیا؟ کہ یہ بھول جائیں کہ عمران خان کو یہ بغیر قبل از وقت الیکشن کروا لیں گے. ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. ایسا ہو سکتا ہے، وہ عمران خان، وہ پھر عمران خان کی چوائس ہے کہ ان کی کنفرنٹیشن بڑھ جائے اسٹیبلشمنٹ سے، وہ کسی بات پہ ان کا بڑا جھگڑا بڑھ جائے اور وہ اسمبلیاں توڑ دیں. ٹھیک ہے، تو عمران خان بھی الیکشن کی تیاری میں ہے، اگلے الیکشن کی. وہ اس سے 3 سال میں تو ٹائم فش ہو گئے، اور مزید 2 سال میں اپوزیشن بھی چاہے گی کہ 1 سال رہ گیا ہے ان کی حکومت کا، اس کے بعد اگلا سال تو الیکشن کا آ جائے. بالکل ٹھیک. تو اس میں ویٹ کر لیں اپوزیشن. ایسی کیا جلدی نہیں پڑی ہے آفت، اور ان کے پاس کوئی ایسا متبادل کوئی پروگرام ہے جس سے یہ کہ ملک کی قیام پلٹ سکتے ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی ایکٹیویٹی ہے اپوزیشن میں کچھ نہ کچھ حرکت میں رہنے کے لیے انہوں نے یہ پکڑا ہوا موضوع، ورنہ وہ بھی نہیں چاہتے؟ نہیں، دیکھیے اپوزیشن کا کام تو یہی ہے کہ وہ اپنا حکومت کو دباؤ میں رکھے، حکومت پہ تنقید کرے، اختلاف کرے، متبادل لائن دے، سوچ دے. ابھی آپ دیکھیں گے بجٹ کے حوالے سے یہ تیاری کر رہے ہیں، کوئی تیاری نہیں کر رہے ہو. صحیح. ایسی تقریریں کرتے ہیں اپوزیشن کے لیڈرز کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کہہ رہے ہیں، کیا اعتراض کرنا ہے، کیا پالیسی. وجہ کیا ہے؟ عمران خان کی پالیسی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو یا مسلم نواز کی ہو، وہی آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، وہی ورلڈ بینک کا پروگرام ہے، وہی لوگ ہیں. اب ترین صاحب دیکھیے، وہ ہر حکومت میں رہے، اب وہ آ گئے ہیں، اب وہ کہتے ہیں پہیا تیز ترقی کا، جی ڈی پی گروتھ اور ترقی کا، معاشی نمو کا پہیا تیز کر دیں گے. اور طے کیسے کیا؟ 2 ہفتے پہلے کیبنٹ کہہ رہی ہے کہ 2.9% پہ یا اتنے پہ 3% سے کم پہ ہماری نشو و نما ہوگی، اس سال گروتھ ہوگی. 2 ہفتے کے بعد انہوں نے فگرز آگے پیچھے کی اور لے گئے ہیں 4.9% پہ، نہیں 3.94% پہ، یعنی 4% پہ لے گئے. تو اس طرح کا فنڈنگ کرنے سے آپ لوگوں کی کہ جی لوگوں کی پر کیپٹا انکم بڑھ گئی ہے. شمار آپ نے کیا ہے پچھلی مرتبہ شماری، لیکن جو ان کے فالوورز ہیں حالانکہ کم ہو گئی ہے، $1200 پہ آ گئی ہے. جو ان کے اگر فالوورز وہ حقیقی جس بنیاد پر کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اس پہ کرے، وہ ان باتوں پہ یقین کرتے ہیں. ڈونٹ یو تھنک جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں، جو ووٹرز ہیں، وہ ان باتوں پہ یقین کرتے ہیں چاہے وہ صحیح ہو یا نہ ہو؟ چلتا ہے، ایک طرف میڈیا میں بول رہا ہوتا ہے، اسد عمر بول رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف کوئی مسلم لیگ نواز کا پیپلز پارٹی کا بندہ یا کوئی اکانومسٹ یا کوئی اور ایکسپرٹ بولتا ہے، وہ اس میں بات رولے گولے اڑ جاتی ہے. تو اس طرح فجنگ کر کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈال کے تو آپ ترقی کی شادیاں نہیں بنا سکتے. لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی قوت خرید کتنی کم ہو گئی ہے، حقیقی اجرت کتنی کم ہو گئی ہے، حقیقی آمدنی کتنی بڑھ گئی ہے، کم ہو گئی ہے، مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ریٹیل ٹریڈ میں آپ اور ہول سیل ٹریڈ میں 8.1% اضافہ ہو گیا. یہ کہاں سے ریٹیل ٹریڈ میں اتنا بڑا اضافہ ہو گیا ہے؟ ملک تو آدھا دن بند رہا، آدھا دن کھلا رہا کافی عرصہ، تو کہاں سے اور لوگوں کی قوت خرید کم ہو گئی، کہاں سے وہ ہو گیا؟ تو لہٰذا اس طرح سے آپ
دھول نہیں جھونک سکتے. اور اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ اپنی ہوم ورک کرے بالکل صحیح. اور اپنی لائن ٹھیک کرے, سیدھی کرے کہ مسلم لیگ این کو پہلے ٹھیک کرنی چاہیے کہ نواز شریف ٹھیک کہہ رہا ہے یا شہباز شریف ٹھیک کہہ رہا ہے. سب کو اپنی لائن ٹھیک کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ آپ کے آج کے تبصرے کا. اس کے ساتھ ہی وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لی جائے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے مجھے یعنی کہ شفا سلیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.